چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ جگر مراد آبادی شعر کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ جگر مراد آبادی کو رئیس المتغزلین کہا جاتا تھا، یعنی غزل کہنے والوں کے سردار۔ لیکن جگر مراد آبادی کو غزل کہنے کے ساتھ ساتھ شراب پینے کی بھی لت پڑ چکی تھی۔ گویا جگر اور شراب دونوں لازم و ملزوم ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اجمیر شریف میں ایک محفل نعت منعقد ہونے لگی تو انتظامیہ میں سے بعض نے کہا کہ جگر مراد آبادی کو بھی دعوت نعت دینی چاہیے۔ بعض نے کہا نہیں، وہ تو شرابی ہے، اسے نعت کی دعوت کیسے دی جا سکتی ہے۔ بہرحال اختلاف کے باوجود یہ طے ہوا کہ جگر مراد آبادی کو دعوت دی جائے گی۔ ادھر جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ نعت کے لیے جگر مراد آبادی تشریف لا رہے ہیں، لوگوں نے کہا کہ ہم جگر مراد آبادی کی نعت کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شرابی گنہگار آدمی نعت رسول پاک پڑھے؟ باقاعدہ شہر میں جگر مراد آباد کی نعت کے بائیکاٹ کے پوسٹر ایویزاں کر دیے گئے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ ہم جگر مراد آبادی کو مشاعرے سے پہلے ہی بلا لیتے ہیں۔ چنانچہ جگر مراد آبادی مشاعرے سے 3 دن پہلے اجمیر شریف تشریف لے آئے۔ حتیٰ کہ محفل نعت کی وہ مبارک گھڑی آن پہنچی، انتظامیہ نے جگر مراد آبادی کو چھپا کر اسٹیج پر کسی نہ کسی طرح پہنچا دیا۔ جب محفل نعت خوب عروج پر پہنچ گئی تو اس وقت اسٹیج سیکرٹری نے اعلان کیا کہ اب میں نعت رسول پاک پڑھنے کے لیے ملتمس ہوں رئیس المتغزلین جناب جگر مراد آباد کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نعت سے ہمارے دلوں کو جلا بخشیں۔ جگر مراد آبادی کا نام سنتے ہی مجمع میں شور بلند ہوا کہ ہم جگر مراد آبادی کی نعت ہرگز نہیں سنیں گے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جگر مراد آبادی ڈائس پر تشریف لائے اور کہا کہ آپ کو مجھ سے اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن نعت رسول پاک سے تو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر جگر مراد آبادی نے اپنی نعت کا پہلا مصرع پڑھا، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ یہ کہہ کر پوری نعت پڑھ ڈالی۔ مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اگر آپ یہ پوری نعت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں یہ پوری نعت مل جائے گی۔ خیر، محفل نعت پایہ تکمیل کو پہنچی۔ محفل کے بعد جگر مراد آبادی کی خواجہ عزیز الحسن مجذوب سے ملاقات ہوئی۔ جگر مراد آبادی انہیں دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہا آپ تو مسٹر تھے، ملا کیسے بن گئے؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے فرمایا مجھے اپنے بزرگ کی نسبت حاصل ہوئی، اسی نسبت نے مجھے مسٹر سے ملا بنا دیا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی بھی ملاقات کرا سکتا ہوں۔ جگر مراد آبادی نے کہا میں ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ چونکہ میں شراب کا عادی ہو چکا ہوں، شراب نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے میں وہاں جا کر بھی شراب پیوں گا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی، کہا ایک بہت بڑے شاعر ہیں، وہ آپ سے ملاقات کے خواہاں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ شراب کے عادی ہیں، شراب نہیں چھوڑ سکتے، شراب ان کی عادت بن چکی ہے، اس لیے وہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ میں یہاں بھی شراب پیوں گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ تشریف لے آئیں، ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے، لیکن میں انہیں خانقاہ میں شراب پینے کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ خانقاہ پبلک بیس ہے۔ البتہ میں انہیں اپنے گھر میں ٹھہرا سکتا ہوں، مہمان تو کافر بھی ہو سکتا ہے، یہ تو مسلمان ہے، لہٰذا میں انہیں اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا، اگر وہاں چاہیں تو یہ شراب پی سکتے ہیں۔ جگر مراد آبادی نے جب یہ سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ حیران ہو گئے۔ خیر، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی زیارت سے مستفید ہوئے۔ بزرگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے کہے بغیر جگر مراد آبادی نے کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں 2 وعدے کرتا ہوں۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ اب میں اپنی مکمل داڑھی رکھوں گا، شیو نہیں کرواؤں گا۔ دوسرا وعدہ میرا یہ ہے کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ اللہ اکبر۔ جگر مراد آبادی نے اپنے اس وعدے پر عمل کرتے ہوئے داڑھی بھی رکھ لی اور شراب بھی چھوڑ دی۔ شروع میں جب شراب چھوڑی تو طبیعت خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ آہستہ آہستہ بھی چھوڑ سکتے تھے، اس طرح اچانک سے مت چھوڑیے۔ جگر مراد آبادی نے کہا کہ اب میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں، اب شراب نہیں پیوں گا، چاہے مجھے اس کی وجہ سے موت کی وادی میں بھی جانا پڑے۔ اللہ نے بڑا فضل فرمایا، جگر مراد آبادی بالکل تندرست ہو گئے۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ جگر مراد آبادی نے داڑھی بھی رکھ لی ہے اور شراب بھی چھوڑتی ہے، لباس بھی سنت کے مطابق کر لیا ہے، تو لوگوں کے دل میں جگر مراد آباد کی محبت موجزن ہو گئی اور لوگ جگر مراد آبادی کی زیارت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ زندگی یک لخت بدل چکی تھی۔ جگر مراد آبادی شرابی سے اللہ کا ولی بن چکا تھا۔ زیارت کے لیے لوگوں کا رش لگ جایا کرتا تھا۔ اسی لیے جگر مراد آبادی نے کہا تھا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔